کہ کل ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، ڈارلنگ کل تمہیں خوشخبری سنو گی، اور فون بند۔ اور اس کے 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ روسٹم پر آ کر وہ کہتا ہے مائی لارڈ آئی withdraw دس کیس، بتایا کہ یہ میری بیگم ہے، لیکن جب دوبارہ ان کی میٹنگ ہوئی تو وہ پھر ان کی بیگم ہو چکی تھی۔ تو شفیع محمدی نے کہا کہ جی جنرل ضیاء بددیانت ہے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ کی بیگم جو ہیں سعدیہ پیرزادہ، وہ جا کر رہی تھیں باقاعدہ آرمی ہاؤس میں، اور کوثر نیازی کا یہ میسج تھا ضیاء الحق کے لیے کہ آپ الیکشن ملتوی کر دو۔ کوثر نیازی ملا ہوا تھا، جو پوری پارٹی تھی، سینٹرل کمیٹی تھی، وہ جنرل ضیاء الحق سے ملی ہوئی تھی، حفیظ پیرزادہ ملے ہوئے تھے، غلام مصطفیٰ جتوئی ملے ہوئے تھے۔ اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضوانی۔ آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج کے دن 1979 میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ گزشتہ مہینے ہی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ بھٹو کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے اور ان کو غلط پھانسی دی گئی تھی۔ اسی پر ہم بات کریں گے معروف صحافی، سینئر تجزیہ کار اور میزبان نذیر لغاری صاحب سے، جو جنگ اخبار کے سابق ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ تقریباً 10 کتابیں ان کی آ چکی ہیں اور 3 کتابیں جو ہیں ان کی پینڈنگ میں ہیں، عنقریب وہ بھی شائع ہو جائیں گی۔ لغاری صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جو شریعت کورٹ ہے وہاں سے جو سزا سنائی جاری تھی، وہ ایک اپیل کی دائر کی تھی شفیع محمدی صاحب نے، اور اس پیشی میں خود نذیر لغاری صاحب بھی موجود تھے۔ ان سے جانیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ اپیل جو ہے وہ واپس لے لی گئی، وہ جو کیس تھا وڈرا کر لیا گیا، اور کون سے ایسے لوگ تھے جو بظاہر تو پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے لیکن وہ ضیاء الحق سے ملے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی قریب آ رہی تھی تو شریعت کورٹ میں بھی ایک کیس دائر کیا گیا تھا شفیع محمدی صاحب نے، ذرا اس کیس کا احوال ہمیں ذرا بتائیں۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ تھا، پھر 7 رکنی رہ گیا تھا، اس میں 7 رکنی بینچ جو ہے اس نے جب فیصلہ سنایا تو 4-3 کی جو تقسیم تھی اس کے تحت جو ہے وہ 4 ججوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی، اور 3 ججوں نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کو بری کیا تھا۔ تو اب یہ اپیل ریجیکٹ ہو گئی تھی، تو اپیل ریجیکٹ ہونے کے فوراً بعد جو ہے اب یہ تھا کہ جناب اس کے بعد تو ریویو پٹیشن ہوگی، اور ریویو پٹیشن بھی ظاہر ہے جنرل ضیاء تو ماننے کو تیار نہیں تھا، تو اب کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ تو اس وقت صوبوں کی سطح پر شریعت کورٹس بنی ہوئی تھیں، اور پاکستان میں وفاق کی سطح پر بھی ایک شریعت کورٹ بنی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر صوبائی شریعت کورٹ بنائی گئی تھی، اس میں 3 جج صاحبان تھے جو چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے، وہ اس کے چیف جسٹس تھے اس شریعت کورٹ کے جو صوبائی شریعت کورٹ تھی، اور وہ چیف جسٹس تھے جسٹس عبدالقادر شیخ۔ اور جسٹس عبدالقادر شیخ صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے لیے بھٹو صاحب نے جسٹس نور العارفین کو جو ہے وہ کیا تھا، ان کو پاس کیا تھا، اور جسٹس عبدالقادر شیخ کو لائے تھے۔ تو جسٹس نور العارفین جو تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور انہیں بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے وہ دیا تھا۔ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے، اور وہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے تھے مولانا نورانی کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر۔ تو عبدالقادر شیخ اور 3 جو دوسرے 2 ارکان تھے ان میں جسٹس ڈاکٹر آئی محمود تھے، اور جسٹس ظفر حسین مرزا تھے۔ یہ ذوالفقار مرزا کے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے والد تھے جسٹس ظفر حسین مرزا۔ اب یہ 3 ججز کا بینچ تھا۔ مجھے شفیع صاحب نے اچانک کہا کہ یار ایسا کرو کہ تاریخ کی کتابیں جو ہیں نا، تاریخ اسلام کی کتابیں مجھے چاہیے ہیں، تو وہ مجھے فراہم کرو جلد از جلد۔ طبری نے، ابن خلدون نے، ابن سعد نے، اور یعقوبی نے، مسعودی نے تقریباً ملتا جلتا واقعہ لکھا حضرت علی کی شہادت کا۔ تو ابن ملجم کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر میں بچ جاؤں تو اس سے میں ہی خود ہی اپنا حساب برابر کروں گا، اگر میں بچ نہ سکوں تو پھر یہ کہ اس کے اوپر ایک ہی بار، چونکہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا، اس پر ایک ہی وار کیا جائے۔ تو اب بھٹو صاحب کو جو سزا ہوئی، جب واقعہ ہوا محمد احمد خان، نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا واقعہ ہوا، تو اس وقت بھٹو صاحب لاہور میں نہیں تھے، وہ ملتان میں تھے۔ اس کا مطلب ہے موقع پر وہ موجود نہیں تھے۔ پھر ان پر الزام تھا کہ انہوں نے
قتل کی سازش کی۔ تو اسلامی روح سے یہ نقطہ بنا کے سازش بھی اگر کسی نے کی تھی تو سازش کرنے والوں کو بھی شریعت کی روح سے یا حضرت علی کے وضع کردہ قانون کے روح سے وہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو شریعت کی روح سے یہ کیس بنایا گیا۔ یہ کیس بنا کر انہوں نے 22 مارچ 1979 کو، جبکہ سپریم کورٹ 1 یا 2 دن پہلے وہ اپیل جو ہے بھٹو صاحب کی ریجیکٹ کر چکی ہے، اس سے پہلے جو شفیع محمدی نے اپیل اس میں پٹیشن دی ہے شریعت کورٹ میں، تو شریعت کورٹ میں جب بھی اپیل ریجیکٹ ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے کہ اب تو ظاہر ہے اس کے بعد ریویو کے اندر گئے، ریویو میں چانسز ہی کم تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ شفیع محمدی نے یہ راستہ اختیار کیا۔ ہمارے ناظرین کو ذرا شفیع محمدی کا ذرا تعارف کرا دیں، یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ نہیں، شفیع محمدی صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق علی پور ضلع مظفر گڑھ سے تھا، اور وہاں پر وہ ایجوکیشن میں تھے اور ایک ہائر سیکنڈری یا مڈل اسکول کہنا چاہیے اس کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ یہاں سے کراچی آئے 70s ارلی میں، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے شاہ لطیف اسکول ہے یہ سندھی مسلم سوسائٹی میں، وہاں پر وہ ٹیچر بنے۔ اس دوران میں انہوں نے لا کا امتحان پاس کیا۔ لا کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے 76 یا 76 میں انہوں نے باقاعدہ پریکٹس شروع کی قانون کی، اور 77 میں انہوں نے شروع کیا، اور 76 میں وہ پاس کر چکے تھے۔ جب پورا کیس شفیع محمدی صاحب نے تیار کیا تھا تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے کیوں وکالت کی؟ جب یہ معاملہ کورٹ میں گیا اور یہ تینوں جج صاحبان بیٹھے، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ درخواست ایڈمٹ کر لی۔ This was yes, it was admitted for the hearing in the provincial شریعت کورٹ۔ شریعت کورٹ نے مان لیا اور اگلے دن کی تاریخ دے دی، کہا کہ اگلے دن جو ہے وہ اس کیس کو سنا جائے گا۔ آپ کی طرف سے وکیل کون ہوگا؟ شفیع صاحب، چونکہ وہ ہائی کورٹ کے وکیل نہیں تھے، شریعت کورٹ صوبائی تھی، اس لیے اس میں بھی ہائی کورٹ کے ہی وکیل کو آنا تھا۔ تو بغیر کسی مشورے کے اچانک حفیظ پیرزادہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی میں ہوں گا، میں ان کی طرف سے وکالت کروں گا، میں یہ مقدمہ لڑوں گا۔ تو شفیع صاحب بہت خوش ہو گئے، ہم بھی خوش ہو گئے۔ ہم وہاں سے اٹھے اور وہاں سے ہم بار روم میں آ گئے۔ بار روم میں ہم بیٹھے رہے اور ہم انتظار کرتے رہے کہ حفیظ پیرزادہ آئے گا اور ہمارے ساتھ مشورہ کرے گا اور پوچھے گا کہ کون سے نکات ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں نے تیاری کی ہے، تو ہم انہیں بتائیں گے۔ تو پیرزادہ نہیں ہے۔ ہم وہاں پر تقریباً 3:30-4 بجے تک ہم وہاں بیٹھے رہے، وہ نہیں آئے۔ پھر ہم وہاں سے اٹھ کر شفیع کورٹ، یہ ایک بلڈنگ ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کے بالکل سامنے، شفیع کورٹ میں شفیع محمدی صاحب کا آفس تھا۔ ہم وہاں جا کر بیٹھے، ہم وہاں انتظار کرتے رہے کہ بھئی شاید فون آ جائے، وہ بھی نہیں آیا۔ پھر ہم شام کو وہاں سے اٹھے 6:30 بجے، ہم سن سٹ بولیوارڈ پر حفیظ پیرزادہ کے گھر پر آ گئے۔ تو حفیظ پیرزادہ جو ہیں ان کو اطلاع بھجوائی کہ شفیع محمدی آئے ہیں، تو انہوں نے نہیں بلوایا۔ وہاں پر ہمیں کافی دیر انتظار کرنا پڑا، آخر بلوایا تو وہ کہتے ہیں یار شفیع صاحب آپ کو کیا جلدی ہے، ہمیں تو ریویو میں جو ہے وہ سپریم کورٹ ریلیف دے رہی ہے، آپ کیوں خواہ یہ چکر چلا رہے ہیں؟ لیکن آپ ابھی دیکھیں، ابھی کیس لڑیں گے، ابھی تو کل کا دن آیا ہوا ہے، تو ہم اس کیس کو لڑیں گے اور انشاءاللہ چیئرمین کو کچھ نہیں ہوگا اور ان کو پھانسی نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ سن کر واپس آ گئے، کیونکہ اگلے دن کی ڈیٹ مل چکی تھی، اور صوبائی شریعت کورٹ کے جج صاحبان آ کر بیٹھے، اور تینوں جج صاحبان بیٹھے، جسٹس عبدالقادر شیخ، جسٹس ڈاکٹر آئی محمود اور جسٹس ظفر حسین مرزا۔ تو اچانک انہوں نے بیٹھنے کے بعد وہ آواز لگائی اس نے پیشکار نے، تو اس پر یس مسٹر حفیظ پیرزادہ، یہ عبدالقادر شیخ نے کہا یس مسٹر پیرزادہ۔ تو پیرزادہ اسٹوڈ اپ، اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا، روسٹرم پر آ گیا، روسٹرم پر ہی کھڑا ہو گیا۔ روسٹرم پر آ کر وہ کہتا ہے مائی لارڈ آئی وِدڈرا دس کیس۔ تو اس کے بعد ایسے سن ہو گیا، پورے کا پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ وہ بھی کھڑے ہوئے تھے کورٹ کے اندر، سندھ کورٹ میں جن کو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ تھی پورا کھچا کھچ بھرا ہوتا، پورا پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے اچانک، یہ کیسے ہو گیا ہے کہ
اس نے وڈرا کر لی، کوئی آرگومنٹ بھی نہیں کیا، کوئی بات بھی نہیں کی. تو انہوں نے کہا جی پٹیشن از ڈسمسڈ اور ڈسچارج، اور وہ تینوں جج صاحبان اٹھ کر چلے گئے. شفیع محمدی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اب وہ کہتا ہے میں نے نہیں کہا تھا ہمیں ریلیف مل رہا ہے اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے اپنے ریویو میں بھٹو صاحب کو بری کر رہی ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کورٹ کو اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں؟ الٹا وہ اس نے چڑھائی کر دی. اس کے اگلے دن یہ 23 کو 22 کی میں بات کر رہا ہوں، 22 مارچ کو، 23 مارچ کو چھٹی ہے، اور 24 مارچ کو سپریم کورٹ نے ریویو ریجیکٹ کر دیا، ریویو پٹیشن کو بھی مسترد کر دیا. اب کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اب دن گن رہے ہیں. تو کیا شفیع محمدی صاحب نے دوبارہ پٹیشن دائر کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہمارے دوست تھے، انتقال ہو گیا ان کا ملتان میں، خان رضوانی، ان کی بائی لائن خبر چھپی 3 تاریخ کو، ان کے نام سے چھپی جنگ اخبار میں فرنٹ پیج پر کہ بھٹو صاحب کو کل پھانسی دی جائے گی، یعنی 4 اپریل کو جو ہے انہیں پھانسی دی جائے گی. تو اب شفیع محمدی دوبارہ بھاگے، میں بھی ساتھ ہوں. نہیں، مجھے کہا ہے کہ کورٹ پہنچو، میں وہاں پر آ رہا ہوں. میں وہاں سے، یہ پیراڈائز سینما کے قریب بس رکتی تھی، یہاں پر میں اتر گیا بس سے، اور پیراڈائز سینما سے اب میں ہائی کورٹ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ سامنے اس وقت درخت اتنے گھنے نہیں تھے لیکن دور سے نظر آ جاتا تھا. تو میں نے دیکھا شفیع محمدی آ رہے ہیں اور یوں آنسو پونچھتے ہوئے آ رہے ہیں، یوں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو میں قریب پہنچا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں سنتے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے سنتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کوئی مطلب آپ گئے، پیش ہوئے؟ انہوں نے کہا میں پیش ہوا اور میں نے جا کر بات کی. تو انہوں نے کہا کہ جی جسٹس ڈاکٹر آئی محمود جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، اس لیے وہ بینچ ٹوٹ گیا ہے. وہ جو 3 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے چونکہ جسٹس ڈاکٹر آئی محمود نہیں آئے. تو میں نے کہا کہ اب چل کر ان سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں، ہم اپنے خرچ پر پوری بینچ کو لے کر جاتے ہیں جسٹس ڈاکٹر آئی محمود کے گھر پر، ہمیں وہاں سنیں، اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں، یہ سوری 1 دن پہلے یعنی 2 تاریخ کو گئے. پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، 2 تاریخ کو پہلے گئے. 2 تاریخ کو گئے تو اس وقت جب کورٹ میں شفیع محمدی نے یہ پیش کیا، پٹیشن دوبارہ پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی ایجنسی کیا ہے، اس کی آپ کو کس ایجنسی سے آپ یہ پٹیشن لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ بھٹو صاحب کو جلد پھانسی دے دے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں خدشہ ہے؟ تو شفیع محمدی نے کہا کہ جی جنرل ضیاء بددیانت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی درخواست میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ بددیانت ہے. تو انہوں نے قلم نکالا، جیب سے نکالا اور کہا کہ میں ہاتھ سے لکھ دیتا ہوں کہ وہ بددیانت. انہوں نے آپ کل پیش کیجیے گا اور دوبارہ پیش کیجیے گا تو پھر ہم اس کو سن لیں گے. تو اب کل جب آئے تو میں ادھر سے آ رہا تھا، اس وقت پہلے 2 تاریخ کو جب پیش کیا تو میں موجود تھا. 3 تاریخ کو جو ہے جب میں آ رہا تھا تو شفیع محمدی روتے ہوئے آ رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا. تو پھر ہم وہاں سے اچھا پھر وہ یہ بتا رہے، کچھ انہوں نے فوٹو کاپیاں بھی کرا رہے تھے، کوئی اور چیزیں بھی کر رہے تھے. میں نے کہا چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جا کر ان سے ملتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ موقع دیں کہ ہم کورٹ کو یہاں سے لے چلتے ہیں اور وہاں جا کر جسٹس ڈاکٹر آئی محمود کے گھر پر یہی کورٹ ہمیں وہاں ہماری اس پٹیشن کو سنے اور اس پر فیصلہ دے. تو ہم گئے وہاں پر اوپر. پھر جب بات کی جسٹس عبدالقادر شیخ نے کہا شفیع صاحب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب ہم آپ کو ہم سے یہ لے لیں، ہم آپ کو ایگزام کر دیتے ہیں، آپ کا ویو کر دیتے ہیں وہ پیریڈ. آپ ہائی کورٹ میں پریکٹس نہیں کر سکتے، آپ سٹی کورٹ میں کرتے ہیں، تو ہم آپ کا وہ پیریڈ ویو کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں یہ اس لیے تو نہیں آیا ہوں کہ آپ مجھے ہائی کورٹ میں پریکٹس کی اجازت دیں. میں تو آیا ہوں ایک کیس لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، ایک معصوم انسان کو جو ہے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ اس فیصلے کو روکنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو جسٹس قادر شیخ نے کہا نہیں، کورٹ کہیں بھی نہیں جا سکتے، یہاں سے ہم موو نہیں کر سکتے ہیں، آپ جائیں. اور بلکہ پھر اس کے بعد جسٹس ظفر حسین مرزا نے، یہ 3 اپریل کا واقعہ ہے، 3 اپریل کا واقعہ ہے اور خبر چھپی ہوئی ہے خان رضوانی صاحب کی کہ کل جو ہے بھٹو صاحب کو پھانسی دی جائے گی. تو 3 تاریخ کو ہم نے 2 جج صاحبان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس کے روم میں، جسٹس عبدالقادر شیخ اور جسٹس ظفر حسین مرزا یہ بیٹھے ہوئے، ان سے بات کی ہے شفیع محمدی نے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جسٹس ظفر مرزا نے پھر انہیں سختی سے کہا آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟
ہم نہیں سن سکتے ہیں، جائیں آپ۔ واپس آ گئے تو ہم لفٹ سے نہیں بلکہ سیڑھیوں سے نیچے اترے، سیکنڈ فلور سے سیڑھیوں سے نیچے آ گئے۔ رائٹ کو جہاں پر اب گاڑیوں کی پارکنگ ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسے ہی فرش سا بنا ہوا تھا، پکا تھا، وہاں پر ہم نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں پر اس وقت جو ہے اپنا جو لوگ موجود تھے، اللہ سلامت رکھے، ان میں سے ایک رخسانہ زبیری جو ہیں وہ حیات ہیں، رخسانہ زبیری، سینیٹر رخسانہ زبیری حیات ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر موجود تھے صدیق کھرل موجود تھے، اور حسین شاہ راشدی موجود تھے، اور شفیع محمدی، ظاہر میں اور شفیع محمدی ساتھ ہی گئے تھے۔ یو نعمت مولوی ایک وکیل صاحب تھے، وہ موجود تھے۔ وہ انہوں نے جب بھٹو صاحب کو گرفتار کیا تھا ضیاء الحق نے اپنا 5 جولائی کو، تو نعمت مولوی نے بھٹو صاحب کے اغوا کا کیس درج کیا تھا ہائی کورٹ میں، انہوں نے پٹیشن کی تھی، تو یو نعمت مولوی جو تھے انہوں نے اس کو کیس کو وہ کیا تھا، وکیل بنے تھے اس کیس میں، صدیق کھرل اور یہ آپس میں وہ کر رہے تھے۔ تو اچانک صدیق کھرل، آئی تھنک کہ ڈاکٹر اشرف عباسی بھی موجود تھیں، اب ہم یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب، اور اس بات کو 45 سال ہو گئے ہیں، پورے 45 سال، آج کے دن اس واقعے کو 45 سال ہو گئے ہیں۔ تو اچانک صدیق کھرل کہتے ہیں کہ کل ڈیڈ باڈی آ رہی ہے۔ اب ہم بالکل سے سب کو سانپ سونپ گیا، ہم بالکل خاموش ہو گئے، یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بیگم اشرف عباسی کو کہ آپ معلوم کریں، آپ حفیظ کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اور بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہو سکتی، تو آپ حفیظ سے بات کریں، آپ جائیں۔ اس وقت ظاہر موبائل فون نہیں تھے، گھروں پر ہی فون تھے یا دفتروں میں فون تھے، تو انہوں نے کہا میں گھر سے جا کر بات کرتی ہوں۔ تو پھر اس رات حفیظ پیرزادہ صاحب نے بیگم اشرف عباسی صاحب کو فون پر کیا کہا؟ ہم ان کے گھر پر فون کر کے پوچھتے رہے سارا دن کہ کیا ہوا، آپ کا رابطہ ہوا نہیں ہوا۔ رات کو 12 بجے کے بعد ہم نے فون کیا، میرے ایک دوست کے گھر پر فون تھا، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا تھا، میں شفیع محمدی کو فون کرتا تھا، وہ بیگم اشرف عباسی کو فون کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بیگم اشرف عباسی نے رات کو 12 بجے کے بعد فون کیا، اور حفیظ پیرزادہ نے فون اٹھایا، اور فون اٹھانے کے بعد وہ نشے میں تھا، اور اس نے کہا، میں نے کہا حفیظ ہم بہت پریشان ہیں، بتاؤ صاحب کا کیا حال ہے۔ تو حفیظ پیرزادہ کے منہ سے ایک جملہ نکلا، ڈارلنگ کل تم ایک خوشخبری سنو گی، اور فون بند۔ اور اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ حفیظ پیرزادہ صاحب پہ آپ نے اعتراض اٹھایا، کیا جنرل ضیاء الحق اور عبدالحفیظ پیرزادہ کی جو بیگمات تھیں وہ آپس میں رشتے کی بہنیں تھیں؟ یہ دونوں جو تھیں، سعدیہ پیرزادہ اور بیگم شفیقہ ضیاء الحق، اور دلیپ کمار کی بھابھی ناصر خان کی بیگم پارا تھیں، ان کی آپس میں رشتہ داری تھی، یہ بہنیں تھیں، کزن تھیں، اس طرح کی ان کی آپس کی رشتہ داری تھی۔ بیگم شفیقہ ضیاء الحق کی بیگم اور ناصر خان کی جو بیوی تھیں، دلیپ کمار کے بھائی ناصر خان کی بیوی، ان کی آپس کی رشتہ داری تھی، اور سعدیہ پیرزادی کی ان کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ سعدیہ جو ہیں یہ اصل میں حفیظ پیرزادہ سے پہلے یہ احمد ایچ جعفر کی بیگم تھیں۔ احمد ایچ جعفر اور قائد اعظم، یہ 2 شخصیات تھیں جنہوں نے بمبئی کی 2 سیٹیں تھیں اس وقت، دونوں سیٹوں پر قائد اعظم اور احمد ایچ جعفر کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں سے بمبئی سے دونوں مسلمان اور مسلم لیگ کے لوگ کامیاب ہوئے تھے۔ احمد ایچ جعفر جو تھے، ان کی بہن جو تھیں وہ میری بہت ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے، ہیپی ہوم ان کا اسکول تھا، اس کی وہ مالک تھیں، بیگم مریم فاروقی۔ بیگم مریم فاروقی جو تھیں احمد ایچ جعفر کی بہن تھیں۔ احمد ایچ جعفر کی بیگم تھیں سعدیہ پیرزادہ۔ تو سعدیہ پیرزادہ کے ساتھ احمد ایچ جعفر نے ملوایا تھا پیرزادہ کے ساتھ۔ یہ میرے دوست ہیں حفیظ پیرزادہ، نوجوان جنگ برستر ہیں، اور سعدیہ جو تھیں ان کو متعارف کرا اور بتایا کہ یہ میری بیگم ہیں، لیکن جب دوبارہ ان کی میٹنگ ہوئی تو وہ پھر ان کی بیگم ہو چکی تھی حفیظ پیرزادہ کی۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ جو ان کی وہاں پر یہ ہم نے سنا تھا کہ بھٹو صاحب کی اس سزائے موت سے پہلے، پھانسی سے پہلے، یہ سعدیہ
جو ہیں وہ جا کر رہی تھیں باقاعدہ شفیقہ کے ہاں، اور وہ اس سارے معاملے میں ایک کردار ادا کر رہی تھیں. اس سارے کے سارے معاملے میں ان کا ایک کردار تھا. عبدالحفیظ پیرزادہ کی بیگم جو ہیں سعدیہ پیرزادہ، وہ جا کر رہی تھیں باقاعدہ آرمی ہاؤس میں، اور بیگم شفیقہ ضیاء الحق کے ساتھ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، کلوز رشتہ داری تھی، بہن تھیں یا کزن تھیں، تو وہ وہاں پر جا کر رہی تھیں، اور وہیں جا کر یہ کیا گیا کہ ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے جو کچھ بھی ہے. یہ ہم نے بعد میں سنا تھا. کیا بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، بعض رہنما، کیا وہ ضیاء الحق سے مل گئے تھے؟ تو لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں میں ایمانداری کے ساتھ، بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو جو تھیں، وہ انتہائی سچائی کے ساتھ، سچائی کی آخری منزل کے ساتھ وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھیں، اور وہ شاید ان کے بس میں ہوتا تو اپنی جان قربان کر کے ان کو بچاتی تو بچا لیتی. یہ دو خواتین کے بارے میں ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں. لیکن پیپلز پارٹی کی دوسری لیڈرشپ جو تھی، ان میں 2-3 اور آدمی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیانتدار تھے. احمد وحید اختر تھے، طاہر محمد خان تھے، اور جسٹس سعید حسن تھے، وہاں پر لاہور میں تھے. وہ لوگ جو تھے یہ شامل تھے. لیکن جو پوری پارٹی تھی، سینٹرل کمیٹی تھی، وہ جنرل ضیاء الحق سے ملی ہوئی تھی. حفیظ پیرزادہ ملے ہوئے تھے، غلام مصطفیٰ جتوئی ملے ہوئے تھے، یاسین بھٹو سیکرٹری جنرل تھے اس وقت، وہ ملے ہوئے تھے. اور پارٹی جو تھی وہ تو ضیاء الحق کے ساتھ پھانسی کے بارے میں تو اس کو کہرا چکی تھی. اور بعد میں آ کر پیرزادہ نے تو بیان دیا تھا، ممتاز بھٹو نے بھی بیان دیا تھا، ایک ساتھ یہ دونوں. اور مگر مچھ کے آنسو بہا رہے تھے اور کہتے بھٹو صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ اگر مجھے سزائے موت ہو جائے تو احتجاج نہیں کرنا، باہر نہیں نکلنا. تو انہوں نے تو یہ جا کر اپنے آپ کو پوز کیا تھا. کیا آپ کی بیگم بھٹو یا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو تھے وہ ضیاء الحق سے جہاں ملے تھے؟ میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ بہت بڑا گڑبڑ ہونے والی ہے جب آخری جلسہ ہوا 30 ستمبر کو. 18 اکتوبر کو الیکشن ہونے تھے، لنسٹر پارک میں جلسہ ہوا، اور بیگم نصرت بھٹو جو تھیں وہ اسٹیج پر آئیں، اور کوثر نیازی اسٹیج پر آیا، اور بھی لوگ اسٹیج پر تھے. تو کوثر نیازی کی تقریر کا آخری جملہ تھا کہ جی یہ 9 تھے، ادھر میں اور بیگم بھٹو 2 تھے، ہم 2 نے ان 9 کو 9 2 11 کر دیا. اور اب یہ مجمع دیکھ کر، اب اتنا بڑا مجمع دیکھ کر مجھے نہیں لگتا ہے کہ ضیاء الحق الیکشن کروائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ضیاء الحق الیکشن ملتوی کر دے گا. اسی دن شام کو ضیاء الحق نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا. اس نے جلسہ عام میں کوثر نیازی نے تقریر کی. کوثر نیازی کا یہ میسج تھا ضیاء الحق کے لیے کہ آپ الیکشن ملتوی کر دو. کوثر نیازی ملا ہوا تھا، پہلے سے ملا ہوا تھا، اور بھی ان کے لوگ ملے ہوئے تھے، حفیظ پیرزادہ ملے ہوئے تھے، یہ سارے لوگ ملے ہوئے تھے. سینئر صحافی و تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اپنی گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو بھٹو صاحب کے وکیل تھے عبدالحفیظ پیرزادہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھٹو کیس کو کمزور کرتی رہی، اور بالآخر بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی. اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے اراکین جو بظاہر تو پیپلز پارٹی کا چہرہ تھے لیکن وہ ضیاء الحق سے مل چکے تھے، اس بارے میں بھی انہوں نے کھل کے گفتگو کی. آپ کے پروگرام کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہے تو نہ صرف اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارا اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور دلچسپ لوگوں سے ملاقاتیں ہم آپ کی کراتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.